بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ ہینڈ واشنگ کے بارے میں ہے۔ ہاتھوں کی صفائی مینٹین رکھنے کے طریقے، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ تقریباً 90% سے زیادہ بیماریاں بچائی جا سکتی ہیں اگر ہم اور ہمارے بچے ٹائم پہ صحیح طریقے سے صحیح موقع پہ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، ہاتھوں کو صاف رکھیں۔ خاص طور پہ بچوں میں یہ پرابلم بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر انفیکشن، چاہے وہ پیٹ کی انفیکشنز ہیں ڈائریا کی صورت میں جو ہوتی ہیں، چاہے وہ بار بار گلے کا خراب ہونا یا چھاتی کا نمونیا ہونا، وہ عام طور پہ اسی طرح ہیپاٹائٹس ہے، ہیپاٹائٹس اے اور ای، یہ زیادہ تر منہ کے راستے جراثیم داخل ہوتے ہیں اور گندے ہاتھوں کی وجہ سے یہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں اندر اور جا کے بچوں کو بیمار کرتے ہیں۔ ہینڈ واشنگ کر کے ہم 90% سے زیادہ بیماریوں پہ قابو پا سکتے ہیں، ہر لیول پہ، ایون بڑے بھی اور بچے بھی۔ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے۔ اس کے کچھ سٹیپس ہیں اور یہ ریسرچ سے باقاعدہ ثابت کیا گیا ہے۔ کئی ویڈیوز ایسی اویلیبل ہیں جن میں گلوز پہن کے اور پینٹ کے ذریعے ہاتھ دھونے کے مختلف طریقے اپنائے گئے۔ ہم عام طور پہ جس طرح ٹوٹی کے نیچے پانی رکھ کے تو ہاتھ دھوتے ہیں، اگر ہم صرف اسی طرح کریں تو ان گلوز کے اوپر پینٹ زیادہ تر ایریا کور کر جائے گا لیکن کئی جگہیں اس میں رہ جائیں گی۔ اگر ہم یہ ہینڈ واشنگ کے پراپر سٹیپس کو فالو کریں تو پورا ہاتھ کور ہو جاتا ہے پینٹ سے۔ اسی طرح پانی کو ہم لیتے ہیں پینٹ کی جگہ، تو یہ باقاعدہ پروون میتھڈ ہے۔ اس کے سٹیپس اپنانے چاہیے تاکہ ہمارے ہاتھ صحیح معنوں میں صاف کہلائے جا سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہینڈ واشنگ میں بہتر تو یہ ہے کہ ہاتھوں میں کوئی آرنامنٹس ہیں، کوئی جیولز ہیں، انگوٹھی ہے یا کوئی اور کڑا وغیرہ، تو اس کو اتار لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تاکہ پراپر کوئی جگہ رہ نہ جائے، کسی جگہ پہ کوئی خاص جراثیم رکنے کا، مٹی رکنے کا چانس نہ ہو۔ اس کے بعد یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں میں صابن ڈالنا ہے۔ صابن ایک ہاتھ میں ڈالا ہے گیلا کر کے، تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو رب کرنا ہے، اسی طرح اس کی بیک سائڈ کو رب کرنا ہے، اور اس ہاتھ پہ جو لگا ہوگا صابن اس سے دوسرے ہاتھ کی بیک سائڈ کو رب کرنا ہے، اور اچھی طرح اس میں یہ ہے کہ انٹرلاکنگ کرنی ہے فنگرز کی، پہلے بیک سے پھر آگے سے۔ اس سے یہ ہے کہ انگلیوں کے درمیان والی جگہ بھی خاص طور پہ صاف ہو جائے گی۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے ہتھیلیوں کو اچھے طریقے سے اس طرح کر کے واش کرنا ہے، رگڑنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ناخنوں کے لیے ایک خاص سٹیپ ہے، آپ نے ناخنوں کو اس طرح کر کے تو اپنی ہتھیلیوں پہ رگڑنا ہے، اور اسی طرح دوسرے ہاتھ کا بھی۔ اس میں تھمز رہ گئے ہیں، انگوٹھے کے لیے آپ نے اس ہاتھ سے پورے انگوٹھے کو ایسے رگڑنا ہے، اسی طرح دوسرے انگوٹھے کو بھی ایسے رگڑنا ہے۔ یہ سٹیپس آپ فالو کریں گے تو پورا ہاتھ آپ کا کمپلیٹلی ایک دفعہ صابن سے صاف ہو جائے گا، اور اسی طرح پانی بہاتے ہوئے بھی ان سٹیپس کو فالو کر کے تسلی سے اس کو صاف کریں۔ ان سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد آپ کا ہاتھ بالکل پرفیکٹ طریقے سے، جو ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں، ہیلتھ فیسلٹیز میں ریکمینڈڈ ہے، اس کے مطابق پراپر ہینڈ واشنگ ہوتی ہے۔ ہسپتال کے سیٹ اپ میں ہم بات کر لیں تو خاص طور پہ ہاتھوں کی صفائی ہم نے کب کب کرنی ہے، اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ مریض کو اٹینڈ کرنے سے پہلے، مریض کو اٹینڈ کرنے کے بعد، مریض کے سراؤنڈنگز میں کسی چیز کو آپ نے ہاتھ لگایا ہے
تو اس کے فوراً بعد آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے مریض کو ہاتھ لگایا اس سے پہلے یا کوئی پروسیجر کیا ہے اس سے پہلے اور اس پروسیجر کے بعد، یہ 5 مختلف مواقع ہیں جس پہ آپ نے پراپر اپنی ہینڈ واشنگ فالو کرنی ہوتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ہم نے ہینڈ واشنگ کا ایک مختصر طریقہ ڈسکس کیا ہے۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں بار بار صابن کے ساتھ ہاتھ دھونے کی، خود بھی عادت اپنائیں۔ گھروں میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ مائیں جو کافی سارے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، واش روم، ایک بچے کو واش روم کرا کے صاف کرایا ہے، ساتھ ہی دوسرے بچے کی ابھی کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، کھانے کا ہو رہا ہے، تو اس دوران اس کے درمیان جو ہے ہینڈ واشنگ لازمی ہے۔ واش روم استعمال کرانے سے پہلے، واش روم استعمال کرانے کے بعد، کھانا بنانے سے اور کھلانے سے پہلے، کھانا کھلانے کے بعد، تاکہ ایک بچے کے سے جراثیم دوسرے بچے میں ٹرانسمٹ نہ ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔